اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ میں نے پیش کی ہے، یہ آیہ مقدسہ در حقیقت منسوخ فی الحکم ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات، جن میں سے ایک آیت جس کے اندر جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن بیان کی گئی، اور دوسری آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر بیویوں کے لیے میراث کے اندر حصہ مقرر کیا، ان دو آیات بینات سے یہ آیہ مقدسہ جو ہے یہ منسوخ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلها۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کریں تو ہم اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب شوہروں کا انتقال ہونے لگے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو یہ وصیت کر کے جائیں کہ وہ ان کی بیویوں کو بھی 1 سال تک برداشت کریں، ان کے گھروں میں رکھیں اور انہیں نان و نفقہ وغیرہ ادا کریں، لیکن بعد میں پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ کو منسوخ فرما کر اور اس کی جگہ پر اللہ رب العزت نے نئے حکم نازل فرمائے۔ اب جو پہلے والی بات تھی، یعنی عورتوں کے لیے 1 سال کا نان و نفقہ مقرر کیا جائے، اب کوئی کرے نہ کرے ٹھیک ہے، کسی کی مرضی، کوئی زیادتی کر جاتا، کوئی ظلم کر جاتا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر خواتین کا حصہ جو ہے یہ مرد کی جائیداد کے اندر مقرر کر دیا۔ اب اس کو وہ حصہ ملے گا، شریعت مطہرہ نے اس کے لیے حصہ مقرر کر دیا، جس طرح بیٹے کو ملے گا بیٹی کو ملے گا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے شوہر کی میراث کے اندر جو ہے یہ عورت کے لیے بھی حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب اس کو اس کے حصے کے مطابق ملے گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی وغیرہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے اور چھوڑیں اپنے پیچھے اپنی بیویوں کو، وصیۃ لازواجہم، وصیت کریں وہ اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، سامان 1 برس کا، غیر اخراج، سوائے ان کے نکالنے کے۔ یعنی پہلے حکم یہ تھا، اور یہ ایک خاص موقع پر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا۔ ایک صحابی جو کہ کسی علاقہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کی جو بیوی تھی اس کے حوالہ سے مسئلہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا کہ ان کی جو بیوی ہے اس کو اس کی میراث سے، جائیداد سے 1 سال کا نان و نفقہ جو ہے یہ دینا ہر ایک کے اوپر لازم ہے، اور وہ اس کو دیا جائے گا۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا متاعا الی الحول غیر اخراج۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ 2 آیات سے، ایک وہ آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن بیان کی، اور دوسری وہ آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر ہر ایک کا جو حصہ ہے یہ مقرر کر دیا۔ اب عورت کو اس کے حصے کے مطابق ملے گا، اب اس کے لیے 1 سال والی قید نہیں ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پس اگر نکل جائیں وہ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے کوئی حرج تمہاری اوپر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس چیز کے بارے میں جو وہ کریں اپنے لیے، مِن مَّعْرُوفٍ، بہتری سے۔ یعنی ویسے تو جس وقت یعنی وہ دوسرا حکم جو جب تک نہیں آیا تھا اس وقت تک حکم یہ تھا کہ 1 سال کا جو نان و نفقہ ہے یہ جو مرد ہے اس کے جو وارث ہیں ان کے ذمے ہوگا، لیکن
اس ایک سال کے اندر عورت کو یہ بھی اختیار دیا گیا، یہ بھی مرضی دی گئی کہ عورت چاہے تو اپنے خاوند کے گھر میں رہے اور چاہے اس کو چھوڑ دے اور اپنے میکے چلی جائے یا کسی اور کے ساتھ جا کے نکاح کر لے، تو اس کو اس بات کی اجازت تھی۔ لیکن اب عورت پابند ہے، عورت 4 ماہ 10 دن تک عدت سوگ کے اندر بیٹھے گی۔ 4 ماہ 10 دن جب گزار لے گی، جب اس کا خاوند فوت ہو جائے گا، 4 ماہ 10 دن جب وہ گزار لے گی، تو اس کے بعد وہ اب اپنی مرضی کے مالکہ ہے۔ وہ اگر کسی اور کے ساتھ جا کے نکاح کرنا چاہے تو اب اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے، وہ اپنے میکے میں جانا چاہے تو اب اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ لیکن 4 ماہ 10 دن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورت جو ہے یہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی گزارے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے اس کے اندر فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا، یعنی اس ایک سال کے اندر فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے کوئی حرج تمہارے اوپر، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، اس پر جو کریں وہ اپنے لیے، مِن معروف، بہتری سے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح جو طلاق والیاں ہیں ان کے لیے سامان ہے اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی جس عورت کو طلاق دی جائے دوران عدت، اس کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ یہ مرد کے ذمے ہے، اس کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ وہ ان ایام میں عورت کو نان و نفقہ وغیرہ دے۔ حقاً علی المتقین، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ متقی ہیں، جو کہ پرہیزگار ہیں۔ یعنی عموماً ہمارے معاشرہ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے، میں نے کل بھی عرض کیا، تو لوگ فرعون بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں۔ لوگ رات کا پیر بھی نہیں دیکھتے، رات کے اندھیرے میں عورت کو کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تم ہمارے گھر سے اب نکل جاؤ، تم اب ہماری طرف سے فارغ ہو۔ تو اس طریقے سے کرنا یہ کوئی اچھے لوگوں کا شعار نہیں ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو تعلقات پچھلے تعلقات تھے ان تعلقات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے فی الحال تمہارا تعلق ختم ہو گیا، لیکن یہ تو دیکھو نا کہ تمہارا اس کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے، ان گزرے ہوئے دنوں کا تھوڑا سا خیال کرو، اور تم کم سے کم جو عدت کے ایام ہیں تم ان ایام کے اندر عورت کو نان و نفقہ وغیرہ فراہم کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ رب العزت تمہارے لیے آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل اختیار کرو۔